يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرم تعمیل کے دوسرے باب حروف جر کے سبق نمبر 40 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کاف زائدہ بھی ہوتا ہے. شرم تعمیل کا دوسرا باب ہے حروف جر. 40واں سبق ہے کہ کاف زائدہ بھی ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ کاف یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کاف زائدہ ہوتا ہے. زائدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کاف کو کلام سے حذف کر دیا جائے تو کلام کے معنی میں کسی قسم کی کوئی خرابی لازم نہیں آتی. جیسا کہ آپ نے گزشتہ بھی چند حروف کے بارے میں آپ پڑھ چکے تھے، با کے بارے میں آپ پڑھ چکے تھے، با زائدہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، ایسے کاف بھی زائدہ ہوتا ہے. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. مثال ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. نہ تو اللہ کی مثل ذات میں کوئی چیز ہے کہ اللہ کے ذات کی طرح کسی اور کی ذات ہو، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کی مثل کسی اور کی صفات ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابری نہیں کر سکتا، نہ ذات میں اور نہ ہی صفات میں. یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں. لیکن یہاں پر جو غور کرنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پر کاف کے ساتھ مثل الگ سے بھی ذکر کیا جا رہا ہے. اگر ہوتا نا کشیئن تب تو ٹھیک تھا، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہاں پہ مثل لفظوں کے اندر خود موجود ہے، تو معنی کو ٹھیک کرنے کے لیے کاف کو آپ کو زائدہ بنانا پڑے گا کہ کاف یہاں پر معنی نہیں دے رہا، مثل کا معنی یہاں پر کاف نہیں دے رہا. کیونکہ اگر یہاں پہ کاف کو اپنے معنی پر برقرار رکھیں تو مطلب یہ بنے گا اللہ کے مثل کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. مطلب اللہ کا مثل تو ہے، اللہ کی برابری کرنے والا تو کوئی ہے، لیکن جو اللہ کی برابری کر رہا ہے اس کی مثل کوئی اور چیز نہیں ہے، اور یہ معنی بالاتفاق باطل ہے. لہذا یہاں پر معنی کو درست کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ کاف کو آپ یہاں پر زائدہ بنائیں گے، پھر معنی بغیر کسی تکلف کے ٹھیک ہو جائے گا. اب ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. پہلے ترجمہ دیکھ لیں. وقت تکون زائدتاً، اور کبھی کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیسا کمثلہ شیء. ترکیب آسان ہے. تکون فعل ناقص ہے، ہی ضمیر اس کا اسم، زائدتاً اس کی خبر ہے. فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. نحو مضاف ہے. قولی تعالی حسب سابق، آپ نے قول کو مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کو آپ نے بنانا ہے ذوالحال. تعالی فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر حال، ذوالحال حال مل کر پھر یہ بنے گا قول. اور لیسا فعل ناقص ہے اور شیء اس کا اسم بنانا ہے. کیونکہ آگے کاف حرف جر آ رہا ہے نا، تو یہ جار مجرور مل کر اسم نہیں بنتا، جار مجرور مل کر مبتدا بھی نہیں بنتا، اور اسی طریقے سے اگر حروف مشبہ بالفعل ہے اس کا اسم بھی نہیں بنے گا، اس کی خبر بنے گا. اگر فعل ناقص ہے تو اس کا بھی اسم نہیں بنے گا، اس کی بھی خبر بنے گا. تو اس لیے آپ نے اس کو اس کا اسم نہیں بنانا، اس کے اسم آپ نے شیء کو ہی بنانا ہے. شیء اس کا اسم بنے گا، اور کاف حرف جر مثل مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر آپ اس کو متعلق محذوف کر کے پھر وہ پورا جملہ ہو کر پھر یہ لیسا کی بن جائے گا خبر، اور فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، اور قول مقولہ مل کر جملہ قولیہ ہو کر نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر مثالہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا.